أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 54 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو البتہ ہم بھیجتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا، یعنی ہر بستی کے لیے ایک نبی الگ سے بھیج دیتا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی بات مان کر مت چلیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں، بہت کوشش کریں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا پانی ہے، بے انتہا میٹھا. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کھارا پانی ہے، انتہائی کڑوا. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ نے ان دونوں پانیوں کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دی ہے. وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک ممانعت رکھ دی ہے، ایک حد رکھ دی ہے، حد بندی کرتے ہوئے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، یہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا، پھر اس کا نسب بنایا. وَصِهْرًا، اور دامادی کا رشتہ بنایا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ سورج، یہ دن اور رات کو سورج کے ذریعے بدلنا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بارش نازل کرنا اور آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کرنا جس سے انسان اپنے بدن کی پاکی حاصل کرتا ہے. پھر اسی پانی سے اللہ تعالیٰ بالکل بے آباد مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی اس میں سے پودے اگتے ہیں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور پھر اس پانی سے اللہ بے شمار چوپایوں کو اور بہت سے انسانوں کو سیراب کرتا ہے، ان کے پانی پینے کا نظم کرتا ہے. لیکن یہ انسان ایسا ہے کہ یہ ناشکرا انسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آج کی تلاوت کردہ آیات میں بتایا کہ یہ کافر اعتراض کرتے ہیں، یہ اللہ کا انکار کرنے والے، رسول کا انکار کرنے والے یہ اشکال کرتے ہیں کہ ہر بستی کے اندر اللہ ایک پیغمبر کیوں نہیں بھیجتا، ہر علاقے کے اندر اللہ الگ الگ پیغمبر بھیج دے. اللہ نے اس آیت میں بتایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو البتہ ہر بستی میں ایک ڈرانے والا، ایک نبی بھیج دیتے. ہم قدرت رکھتے ہیں اس بات پر، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا. جن کی طبیعتوں میں یہ ہے کہ اللہ کو نہیں ماننا، رسول کو نہیں ماننا، وہ اللہ ہر بستی کے اندر بھی ایک نبی بھیج دیتا تب بھی ان کو نہیں ماننا تھا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات مان کر نہ چلیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
اور ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے بہت جہاد کریں، بہت بڑا جہاد کریں۔ یہاں بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہاں جہاد سے مراد وہ قتل و قتال اور تلوار کے ذریعے جہاد مراد نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ فرقان یہ مکی آیت ہے، مکی صورت ہے، اور مکہ میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، یہ مدینہ منورہ میں آیا تھا۔ اس لیے چونکہ یہ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اس لیے یہاں جہاد کا لغوی معنی مراد ہے، اور جہاد سے مراد لغوی معنی، لفظی معنی کوشش کرنا، محنت کرنا۔ چنانچہ مفسرین مختلف جہاد کی قسمیں لکھتے ہیں۔ جہاد بالنفس، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کہا، اپنے نفس سے جہاد کرنا، نفس کی بات کو مان کرنا چلنا، جو بات وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کہے، نفس کی وہ بات نہیں ماننی۔ یہ نہیں کہ نفس کو ہر دفعہ ہی نہیں ماننا، اس کی کسی بات کو بھی نہیں ماننا، یہ نہیں، نفس کی ان باتوں کو نہیں ماننا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوں۔ تو ایک جہاد بالنفس ہے، ایک جہاد باللسان ہے، زبان کے ذریعے کوشش کرنا، زبان کے ذریعے دین کو پھیلانا۔ ایک جہاد بالعلم ہے، اپنے علم کے ذریعے جہاد کرنا، کوشش کرنا۔ ایک جہاد بالقلم ہے کہ قلم کے ذریعے انسان جہاد کرے اور کوشش کرے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ پھر جہاد بالسیف بھی ہوا کہ انسان تلوار کے ذریعے جہاد کرے، اور اسی طرح مفسرین نے ایک جہاد بالمال بھی لکھا کہ انسان مال کے ذریعے جہاد کرے اور کوشش کرے اور اللہ کی راہ میں اس مال کو استعمال کرے، یہ جہاد بالمال کا بھی ذکر کیا۔ تو یہاں وجاہدہم بھی جہادًا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے آپ خوب کوشش کیجئے کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے اور آپ ان لوگوں کو بات پہنچاتے رہے، آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ کا کام ہے کوشش کرنا۔ بالکل اسی طرح ہم معاشرے کے اندر ہمیشہ کوشش کرتے رہیں حق بات بیان کرنے کی، امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کی کوشش کرتے رہیں، نہی عن المنکر، لوگوں کو بری بات سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں، نہ روکیں، ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں رکے تھے۔ ہمارا کام لوگوں تک بات پہنچانا۔ ہاں، جو ہمارے ماتحت ہیں، جیسے بچے ہمارے ماتحت ہیں، جیسے ہم کسی عہدے پر ہیں ہمارے ماتحت ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ہم پابند ہیں کہ ان لوگوں کو جھوٹ نہ بولنے دیں، ان لوگوں کو کرپشن نہ کرنے دیں، ان لوگوں کو بددیانتی نہ کرنے دیں، ان لوگوں کو خیانت نہ کرنے دیں، ان لوگوں کے اندر ان کے نیک اعمال ان کے اندر پیدا کریں۔ جہاں تک ہمارے اختیار میں کنٹرول میں ہے ان کو کنٹرول میں لانا، تو ایسی صورت میں ہم اس وقت جواب دیں ہوں گے۔ لیکن جب بالغ بچے ہو جائیں تو ایسی صورت میں اب ان کو آپ پیغام پہنچائیں گے، ان کو بار بار کہتے رہیں گے، جتنا آپ منوا سکیں اتنا منوا لیں، باقی اس کے بعد آپ مکلف نہیں رہیں گے۔ ہاں البتہ آپ کا کام ہوگا کہ آپ حکم دیتے رہیں نیکی کا اور برائی سے روکتے رہیں جب اولاد جوان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ایک اور نعمت کا ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی اللہ ہے جو دو سمندروں کو ملاتا ہے۔ اور کیفیت کیا ہوتی ہے ان دونوں سمندروں کے پانی کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا انتہائی میٹھا پانی ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ کھارا پانی ہے، بہت زیادہ کڑوا پانی ہے۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اور اللہ ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، دونوں ملتے نہیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں زمینی چشموں کا، دریاؤں کا پانی جب جا کے سمندر میں ملتا ہے تو وہاں بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے کہ کئی کلومیٹر تک، جیسے ہمارے ہاں دریائے سندھ کا پانی یہ جا کر بحیرہ عرب میں گرتا ہے، بحیرہ ہند میں جا کر مل جاتا ہے، تو یہ جو دریائے سندھ کا پانی ہے یہ 100% میٹھا، اور ادھر سمندری پانی اتنا کڑوا، لیکن اللہ کئی کلومیٹر تک یہ پانی چلتا ہے اور مکس نہیں ہوتا، کئی کلومیٹر تک میٹھا پانی الگ چلتا رہتا ہے، کھارا پانی الگ چلتا رہتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا جہاں کہیں دریاؤں کا پانی سمندر میں گرتا ہے وہاں اللہ کی نشانی یہ موجود ہے۔ اور بعض مفسرین نے مختلف مقامات کا ذکر کیا جغرافیائی طور پر
کہ اب بھی دنیا کے اندر بعض دریا ایسے ہیں، بعض سمندر ایسے ہیں کہ دو جگہ چل رہے ہیں، ایک طرف کھارا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے، اور درمیان میں رکاوٹ جو ہے وہ صرف اور فرق، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن میٹھا پانی اپنی جگہ بہہ رہا ہے اور کڑوا پانی، کھارا پانی اپنی جگہ بہہ رہا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بتائی۔ اور ہمارے استاد محترم جب تفسیر پڑھا رہے تھے تو یہاں جب پہنچے کہنے لگے کہ اگر مرج البحرین کو دیکھنا ہو نا، کہ دو مائع چیزیں ہوں اور دونوں ساتھ ساتھ چلیں اور دونوں خلط ملط نہ ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر دودھ اور شہد کی نہروں کو چلائے گا اور ان دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور دونوں الگ الگ بہہ رہے ہوں گے۔ جب انہوں نے یہ بات بتائی تو فوراً ایک طالب علم نے سوال کیا اس وقت کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ کی نہر بھی ہو، شہد کی نہر بھی ہو، اور پھر اس کے بعد دونوں آپس میں مکس بھی نہ ہوں، خلط ملط بھی نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مل تو جائیں گے آپس میں، مکس تو ہوں گے۔ تو اس وقت استاد صاحب نے فوراً اس وقت جواب دیا، کہنے لگا اگر ضرورت پیش آئے تو انڈے کو دیکھ لینا، اگر ضرورت پیش آئے تو انڈے کو دیکھ لینا کہ کیسا اللہ نے اس کے اندر ایک زردی رکھی ہے، ایک سفیدی رکھی ہے، ایک پیلا پانی رکھا ہے، ایک سفید پانی رکھا ہے، اور آپ گول گھماتے رہتے ہیں، ہاں کئی دفعہ گھمائیں گے آپ، لیکن جب آپ اس کو توڑتے ہیں وہ زرد پانی الگ ہوتا ہے اور وہ سفید پانی الگ ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ جو ہر انڈے کے اندر مرج البحرین کی مثال دیتا ہے، دو سمندروں کے پانی کو ملنا، اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، کوئی اور دیوار نہ ہو، تو اللہ تو ہر انڈے کے اندر ہی کر کے دکھاتا ہے، ہر انڈے کے اندر ہی کر کے دکھاتا ہے کہ زردی الگ، سفیدی الگ، اور دونوں ایک ہی برتن کے اندر موجود ہیں اور مکس نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی نشانیاں۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ سمندروں میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف کھارا پانی، ایک طرف میٹھا پانی، یہ بھی اللہ کی نشانیاں۔ پھر آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں اللہ نے بتایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، یہ وہی اللہ ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا۔ یہاں مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ تخلیق کے دونوں مرحلے مراد ہیں۔ ایک تخلیق کا اول مرحلہ مراد ہے کہ آدم کو جو پیدا کیا وہ پانی اور مٹی کے گارے سے، پانی اور مٹی کے گارے سے، یہ بھی اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا، خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، کہ اللہ نے انسان کو کیچڑ سے پیدا کیا، مٹی اور پانی سے پیدا کیا انسان کو۔ ایک تو وہ پانی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ایک ہر انسان مراد ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے نطفے والے پانی سے، مادہ منویہ سے پیدا کیا۔ یہ اللہ اب بھی پیدا کر کے دکھا رہا ہے، ایک مائع سے، ایک پانی سے اللہ انسان کو پیدا کر کے دکھا رہا ہے۔ پھر اللہ آگے کہہ رہا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اللہ نے اسی پانی سے انسان کو پیدا کر کے ایک نسبی رشتے بنائے ہیں، ایک دامادی کے رشتے بنائے ہیں۔ یہ وہی اللہ ہے، نسبی رشتے، باپ، دادا، نانا، نانی، آگے پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، آگے سارے سلسلے، بہن، بھائی، یہ سب نسبی رشتے، یہ سب نسبی رشتے۔ اور جب یہ لڑکا اور لڑکی جوان ہو جاتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، جب شادی ہوتی ہے تو پھر نئے رشتے وجود میں آتے ہیں، نئے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ جو شوہر ہے وہ بیوی کے لیے شوہر کہلاتا ہے، لیکن جو بیوی کی ماں ہے وہ شوہر کے لیے خوش دامن کہلاتی ہے، اور جو بیوی کا والد ہے وہ شوہر کے لیے خسر کہلاتا ہے۔ ہم ساس سسر کہہ دیتے ہیں، جو کہ غلط لفظ ہے اردو کے اعتبار سے، اردو کے اعتبار سے ساس سسر غلط لفظ، وہ اور چیزیں ساس سسر۔ شوہر کا باپ بیوی کا سسر، شوہر کی ماں بیوی کے لیے ساس، لیکن بیوی کی ماں شوہر کے لیے خوش دامن، خالص اردو کا لفظ، ساس نہیں، ساس اور چیز ہے۔ اور جو بیوی کا باپ ہے وہ شوہر کے لیے خسر، سسر نہیں، سسر تو اور رشتہ ہوتا ہے۔
تو یہ رشتے اللہ نے بنائے. پھر وہ جو بیوی کا بھائی ہے وہ اس کے لیے سالہ بن گیا شوہر کا، یہ دامادی کا رشتہ. اور پھر وہ جو بہن ہے بیوی کی وہ سالی بن جاتی ہے. یہ بھی نسبی رشتہ نہیں ہے، دامادی کا رشتہ ہے. آپ بہو لے کر آتے ہیں، یعنی بیٹے کی بیوی لے کر آتے ہیں، وہ آپ کی بہو بن جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے آپ کے لیے، یعنی آپ کا اس سے پردہ بھی نہیں ہوتا، آپ محرم بن جاتے ہیں، جس کو اللہ نے چوتھے پارے کے آخر میں ان دامادی کے رشتوں کو بھی ذکر کیا، نسبی رشتوں کو بھی ذکر کیا. حرمت علیکم امہاتکم، چوتھے پارے کا آخری رکوع. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یہ حرام ہو جاتی ہیں. بیوی کی ماں حرام، اب اسے کبھی نکاح نہیں آپ کر سکتے بیوی کی ماں سے. تو یہ رشتہ دامادی کا. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں یہ تمہارے لیے حرام. جسے آپ کہتے ہیں بہو، بہو کا رشتہ نسبی نہیں ہوتا، بہو کا رشتہ دامادی کا ہوتا ہے. تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ سارے رشتے جو ہے نا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا، یہ بھی میری نشانی ہے. اللہ نے یہ بھی اپنی نشانیاں بتائیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، یہ وہی اللہ ہے جس نے خلق من الماء بشرا، کہ پانی سے ایک نطفے سے ایک انسان کو بنایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کے اندر نسب بھی بنایا، صہر دامادی بھی بنایا، اور اس ایک رشتے کو دوسرے رشتے کے لیے قابل احترام بنایا، محرم بنا دیا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے. جب بھی ضرورت پیش آئے کہ کون سے نسبی اور دامادی، نسباً و صہرا، نسب کے اعتبار سے کون سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں اور دامادی کے اعتبار سے کون سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یہ اصل میں ہمیں اس نسب اور صہر کی ضرورت پڑتی ہے 3 جگہوں میں، 3 مقامات میں ضرورت پڑتی ہے. نمبر 1، کن عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے جو نسب کے اعتبار سے یا صہر دامادی کے اعتبار سے محرم ہوتے ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی کبھی بھی. نمبر 2، آپ کو ضرورت پیش آئے گی، یہ نسب و صہرا کی ضرورت پیش آئے گی جبکہ آپ نے سفر کرنا ہو اور آپ کس کے محرم بن سکتے ہیں کس کے نہیں. لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں یہ والے کہ جی وہ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، حج پہ جانا چاہتے ہیں، تو محرم کون ہو سکتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ اب سعودیہ نے محرم کی شرط ختم کر دی ہے عمرے میں اور حج میں، لیکن آج بھی تمام علماء یہی کہتے ہیں کہ آج بھی سفر کرنا بغیر محرم کے جائز نہیں ہے، آج بھی جائز نہیں ہے. لیکن کن عورتوں کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے؟ 2 مسئلے ہو گئے. ایک یہ کہ کن عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے، نسب اور صہر کے اعتبار سے رشتے. نمبر 2، کون سی عورتوں کے ساتھ بطور محرم کے یہ انسان ہوتا ہے. تیسرا مسئلہ بڑا اہم کہ کن عورتوں سے پردہ کرنا ہے کن سے نہیں کرنا. یہ 3 مسئلے، شادی کس سے ہو سکتی ہے، محرم کس کا ہو سکتا ہے، اور پردہ کس سے ہوتا ہے. محرمات ابدیہ سے پردہ نہیں ہوتا. محرمات ابدیہ ہمیشہ کے لیے جو عورتیں حرام ہیں، آپ کبھی شادی نہیں کر سکتے ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا، ان سے شادی بھی نہیں ہوتی، ان کے آپ محرم بھی بن سکتے ہیں. جب ضرورت پیش آ جائے نا کہ یہ سفر کر سکتا ہے کہ نہیں، اس سے پردہ کروانا ہے کہ نہیں، یہ محرم بنتا ہے کہ نہیں بنتا، جب ضرورت پیش آ جائے تو چوتھے پارے کا آخری رکوع، بس اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیجئے. چوتھے پارے کے آخری رکوع کا صرف ترجمہ پڑھ لیجئے تو آپ کو ایک ایک نسب و صہرا سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کس طرح ان رشتوں کے اندر اللہ نے تقسیم فرمائی. اگر ہم ان کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں چند منٹ کے اندر، صرف ترجمہ. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی. وبناتکم، تمہاری بیٹیاں.
वबनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां तुम पर हराम कर दी गई। फिर उसके बाद अल्लाह ने जो रिश्ते हमें बताए, तीसरा रिश्ता, कुल 12 रिश्ते अल्लाह ने बताए मुहर्रमात अबदिया, यानी पूरी दुनिया में 12 औरतें ऐसी हैं जिनसे आप शादी नहीं कर सकते, जिनसे आप पर्दा नहीं करेंगे, पर्दे का हुक्म नहीं है, जिनके आप महरम बन सकते हैं। कुल 12 रिश्ते। 13वां रिश्ता जो अल्लाह ने बताया है वो मुहर्रमात अबदिया में से नहीं है, अभी मैं अर्ज करता हूं, लेकिन उससे पर्दा करना होगा क्योंकि आप किसी भी वक्त उससे शादी कर सकते हैं, और वो है साली। वो है साली। साली जब तक बीवी मौजूद है आप बीवी की बहन से शादी नहीं कर सकते, लेकिन अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो ऐसी सूरत में उसकी हकीकी बहन से आप शादी कर सकते हैं। अभी मना है, जिंदगी में आप किसी वक्त कर सकते हैं, लिहाजा साली से पर्दा करना होगा क्योंकि आप उसे जिंदगी में कभी भी शादी कर सकते हैं। तो 12 रिश्ते मुहर्रमात अबदिया। नंबर 1, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर तुम्हारी माएं हराम। नंबर 2, वबनातुकुम, तुम्हारी बेटियां, हकीकी बेटियां। नंबर 3, व अखवातुकुम, तुम्हारी बहनें। नंबर 4, व अम्मातुकुम, तुम्हारी फूफियां। अम्मतुन अरबी में फूफी को भी कहते हैं, ताई को भी कहते हैं, चची को भी कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह याद रख लीजिएगा कि फूफी बाप की हकीकी बहन, ये तो आपके लिए महरम है, आप इसके लिए महरम कभी शादी नहीं कर सकते। लेकिन ताई और चची गैर महरम, हमारे यहाँ मुकद्दस रिश्ते हैं, लेकिन ताई चची से अगर ताया चचा फौत हो जाए तो ताई और चची से शादी हो सकती है, गैर औरत, अजनबी। तो अम्मातुकुम, फूफियां, ये हराम है तुम्हारे लिए, ताई चची ने, उससे पर्दा करना होगा। अगला लफ्ज वखालातुकुम, तुम्हारी खालाएं। अरबी में खाला को भी कहते हैं, मां की बहन को, और अरबी में ममानी को भी खाला कहते हैं, लेकिन ममानी मुराद नहीं है, यहां ममानी मुराद नहीं है, खाला से मुराद सिर्फ खाला, मां की बहन। जो ममानी है वो गैर महरम, मामू का इंतकाल हो जाए मामी से शादी हो सकती है, अगरचे हमारे यहाँ वो काबिल एहतराम रिश्ता होता है, इसे पर्दा भी करना होगा, इसके आप महरम भी नहीं बन सकते। तीनों बातें, तीनों मसले समझ में आएंगे। वह बनातुल अखी, भाई की बेटी, हराम है उसे शादी करना, भाई की बेटी, भतीजी, लिहाजा भतीजी महरम, आप उससे पर्दा भी नहीं करेंगे, वो आपसे पर्दा नहीं करेगी, भाई की बेटी। अगला जुमला वह बनातुल उख्ती, बहन की बेटी, जिसे हम भांजी कहते हैं, हकीकी बहन की बेटी, आप उसके लिए महरम है, आप उसे कभी शादी नहीं कर सकते, पर्दा भी नहीं होगा। वह उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम, तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, यानी दूध शरीक माँ, दूध शरीक माँ, ये भी आपके लिए हराम हो गई। किसी औरत का दूध पिया, अब ये दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो गए। वह अखवातुकुम मिन अर्ज़अ, और तुम्हारी बहनें, दूध शरीक बहनें, दूध शरीक बहनें, ये भी तुम्हारे लिए हराम। वह उम्महातु निसाइकुम, अब ये सहर दामादी के रिश्ते अब शुरू हो गए, अब तक नसबी रिश्ते थे, अब दामादी के। वह उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों की माएं तुम पर हराम, बीवियों की मां, सास नहीं, खुश दामन, इसलिए मैं अलग अलग लफ्ज बता रहा था। बीवी की मां खुश दामन आपके लिए हराम, आपको उससे पर्दा भी नहीं, कभी शादी नहीं कर सकते। अगला लफ्ज वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन, रबीबा, ये भी महरम। रबीबा इसको आसान तरीके से समझ लीजिएगा, वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, एक औरत, उसकी शादी हुई किसी मर्द से, उससे बेटी हुई, बाद में वो शौहर का इंतकाल हो गया, अब इस औरत ने एक और शादी कर ली, अब ये जो दूसरा शौहर है इसके लिए वो बेटी कहलाती है रबीबा, गुज़िश्ता शौहर की बेटी, जो उस औरत से जिसने आपने शादी की है उसके तलाक के बाद या बेवा होने के बाद, तो गुज़िश्ता शौहर से जो बेटी थी वो आपके लिए हराम है, इनमें पर्दा भी नहीं। ये बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मैंने शादी कर ली है, वो गुज़िश्ता शौहर से भी उसकी बेटियां हैं, तो उससे मैंने पर्दा करना है कि नहीं करना? जी, पर्दा खत्म,
آپ اسے کبھی نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں ربیبہ، گزشتہ شوہر کی بیٹی. اگلا لفظ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے حلائل ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو. آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بہو آئی گھر میں، اب آپ بہو سے پردہ نہیں کریں گے، بہو آپ سے پردہ نہیں کرے گی. دیکھیں کتنی اللہ نے آسانیاں کر دی، کیونکہ آپ اسے اب کبھی شادی نہیں کر سکتے. یہ 12 رشتے ہو گئے اب تک جن سے شادی نہیں ہو سکتی. 13واں رشتہ نکاح کرنا منع ہے، 13واں آخری رشتہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. دو بہنوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے ایک نکاح کے اندر. ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو یعنی سالی کے ساتھ بھی آپ شادی کر لیں اور اس کے ساتھ بھی شادی کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا ابھی تو آپ سالی سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے تو عدت گزرنے کے بعد پھر آپ اس کے بیوی سے یعنی عدت گزارنے کا تعلق اس سے کوئی نہیں. اگر اس کو طلاق ہو گئی یا اس کو آپ مر گیا، وہ جو ہے نا بیوی مر گئی، اب آپ اس کی بہن سے، حقیقی بہن سے شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی وقت زندگی میں شادی کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے درمیان میں پردہ رکھا. یہ وہ رشتے ہیں جس کو آج کے درس میں اللہ نے بتایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. یہ وہی اللہ ہے کہ جس نے انسان کو ایک نطفے سے، پانی سے پیدا کیا، پھر آگے رشتے بنائے. کچھ نسب کے رشتے ہیں، کچھ دامادی کے رشتے. اللہ رب العزت ہمیں تمام رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو، تاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے حضرات اعتکاف میں ہیں سب کے اعتکاف کو قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی حضرات اعتکاف میں ہیں ان سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو بھی خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ بابرکت لمحات ہیں، رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.